बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रूथ VOT में खुश आमदीद है। गलती पर गलती, ये है वो मौजू जिस पर आज मुख्तसर सी बातचीत की जाएगी। सुनते आए हैं कि जब कोई कौम बदअमालियों में बढ़ जाए और हदें भी क्रॉस कर जाए और ये कौम अपनी इस्लाह की तरफ किसी किस्म की तवज्जो ना करे तो कुदरत की तरफ से फिर ऐसी कौम पर हुक्मरान भी ऐसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इस कौम के लिए रहमत की बजाय ज़हमत का बायस बन जाते हैं। अगर हम पाकिस्तानी कौम की तारीख़ का मुताला करें तो इस हकीकत की तरफ ही इशारा मिलता है कि ये कौम भी बदअमालियों में हद से बढ़ती लगती है, तभी इस पर ऐसे हुक्मरान जो हैं तसल्सल के साथ मुसल्लत किए जा रहे हैं जो कि इस कौम के लिए बायस रहमत होने की बजाय बायस ज़हमत हो रहे हैं। अमेरिका में साल 2014 से ऑनलाइन ख़बरें मुहैया करने वाला एक इदारा है जिसका नाम है इंटरसेप्ट। ये इदारा अपने बेलाग तबसरों और हक़ाइक़ को शाया करने में लाजवाब इदारा है। कुछ अरसा कबल इस इदारा ने इमरान ख़ान की हुकूमत को तब्दील करने के बारे में अमरीकी साइफ़र की हकीकत मुकम्मल सबूतों के साथ शाया कर दी थी और फिर इसी चैनल यानी वॉइस ऑफ ट्रूथ में ही इसमें एक प्रोग्राम पेश किया गया था जिसमें सारे हक़ाइक़ बतला के ये साबित किया गया था कि ये जो तब्दीली हुई है वाकई ये अमेरिका की काविशों से हुई है और इसकी जो बुनियाद जो साइफ़र बना था वो भी दिखला दिया गया था। अब एक और मामला है जिसमें ख़बरों के इस इदारा ने सबूतों के साथ कुछ ऐसे हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। 23 मई 2023 के रोज़ अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर जो इस वक्त जिनकी तैनाती है मसूद ख़ान साहब अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लो के साथ वाशिंगटन DC में मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में ये तय किया जाता है कि पाकिस्तान अमेरिका के तवस्सुत से यूक्रेन को तकरीबन $1 बिलियन की लागत के जो हथियार और गोला बारूद दे रहा है, इस रकम को IMF की पाकिस्तान की मदद के खाते में किस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर ये तफसीलात तय कर दी गई और पाकिस्तान को भिजवा दी गई क्योंकि 3 रोज़ बाद इस मुलाकात जो वाशिंगटन DC में हुई उसके 3 रोज़ बाद पाकिस्तान में जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम और वज़ीर ख़ाना उस वक्त जो थे इसहाक डार साहब, उनके दरमियान मीटिंग में तमाम तफसीलात फ़ाइनल कर ली गई। अब नाज़रीन वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान से जो हथियार गोला बारूद और एमुनिशन अमेरिका ने ख़रीदा वो ग्लोबल ऑर्डिनेंस फर्म के तवस्सुत से ख़रीदा, लेकिन जो अदायगी है वो अमेरिकी हुकूमत ने की। अब इन तमाम काविशों के नतीजा में IMF की जो 30 जून की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो रही थी, तो उससे एक रोज़ कबल ये जितनी काविशें हुई इसके नतीजा में 29 जून को IMF की तरफ से एक अजीबोगरीब ऐलान कर दिया गया कि वो अब पाकिस्तान के साथ एक नया मुआहदा कर रहे हैं और इस मुआहदे का नाम रखा स्टैंड बाई अरेंजमेंट। और ये बतलाया गया IMF की तरफ से कि इसकी मालियत $3 बिलियन की होगी और इसकी शराइत भी काफ़ी नरम होंगी। फौरी तौर पर इस मुआहदा को उस वक़्त की पार्लियामेंट से मंजूर करवा कर नाफिजुल अमल करवा दिया गया। एक साहब हैं उज़ैर यूनुस जो कि अटलांटिक काउंसिल में डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक अगर उस वक़्त ऐसा ना किया जाता तो पाकिस्तान की सालमियत को शदीद ख़तरा लाहक हो जाता। अब IMF की जो वर्किंग है उसके मुताबिक ये इदारा जिस मुल्क को भी जिस हेड के तहत मर्ज़ी मदद दे या कर्ज़ दे, ये अपने जो कवायद हैं उनकी रूह से पाबंद है कि वो तमाम तफसीलात पब्लिक की जाएँ। अब पाकिस्तान को इस मुआहदा के तहत जो रकम मुहैया की गई है इसमें तकरीबन $1 बिलियन की रकम हथियार और गोला बारूद की फ़रोख्त से हासिल की गई है। अब ये जो बैनुल अक़वामी इदारा है
یہ اس غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی رقم کو اپنی مدد یا اپنے قرض کی مد میں کس طرح ایڈجسٹ کرے گا یا شو کرے گا، اس کے لیے بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں، دیکھیں کہ ایک طرف وہ روس اور چین کو چکمہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ دیکھ لیں کہ آپ امریکہ پیمنٹ کر رہا ہے، پاکستان ہتھیار، گولہ بارود اور ایمونیشن مہیا کر رہا ہے جو کہ یوکرین استعمال کر رہا ہے روس کے خلاف، اور دوسری طرف روس کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سستا تیل، سستی گیس اور گندم خریدی جائے، اور چین جو ہے وہ بھی اس جنگ میں بہرحال روس کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ پاکستان نے کر رکھا ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان ایسی دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے جو مختلف سمتوں میں آپ کہہ رہے ہیں چل رہی ہیں، تو ظاہر ہے جب آدمی دو کشتیوں میں سوار ہے تو پھر بیچ منجھدار کے ڈوبنے کے علاوہ تو کوئی اور رزلٹ نہیں نکلتا۔ اب چین جو ہے وہ سی پیک میں خاصی بڑی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور اس طرح اس پروجیکٹ کے مستقبل کے بارے میں اب کیا ہوگا، چین اس بارے میں بھی سخت پریشان ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جو چین کی پشت پر یہ وار کیا گیا ہے پاکستان کے اصل حکمرانوں کی طرف سے، اس کے نتیجہ میں چین پر جو پاکستان کا اعتماد تھا اس کو انتہائی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح اب روس جو کسی وقت تیار تھا کہ وہ سستا تیل، گیس اور گندم پاکستان کو دے گا رعایتی قیمت پر، جب اسے پاکستان کے اس دوگلے رویے کا پتہ چلا ہے تو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو پاکستان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا صرف وہی چیز بتاتا ہے جو اس کو بتانے کے لیے کہی جاتی ہے یا جس کی ان کو اجازت ہوتی ہے۔ عوام کے جو 90% تعداد ہے اس کو تو کسی بات کا علم ہے ہی نہیں کہ اس ملک میں حکمرانی کیسے کی جا رہی ہے۔ ہاں، جو ملک کے اصل حکمران ہیں انہوں نے SIFC کے نام پر، یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے نام پر، جو عوام کو یا قوم کو سبز باز دکھا کر ایک عجیب سا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب جن کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی سرمایہ کاری کرنی ہے پاکستان میں، وہ ابھی G20 اٹینڈ کر کے آئے ہیں بھارت میں، انہوں نے تو کوئی کسی قسم کا اعلان نہیں کیا۔ البتہ بھارت میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا انہوں نے وہاں بڑے کھلے الفاظ میں اعلان کیا، اور انہوں نے تو پاکستان بھی آنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح جن اور ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے، کسی کی طرف سے ابھی تک کوئی عندیہ نہیں دیا گیا کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی اس نئی اسکیم کے تحت انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان کے عبوری وزیر اعظم یا ان کی کابینہ کا تعلق ہے تو سب کو علم ہے کہ یہ تو وہی الفاظ بولتے ہیں جو ان کے منہ میں اصل حکمرانوں کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، شاید اس ملک میں کوئی تبدیلی آ جائے، تو یہ بھی ایک قسم کی خوش فہمی ہے۔ بھلا جس قوم کی عدلیہ یا جس ملک کی اعلیٰ عدلیہ جس کے 57,000 کیسز زیر التوا پڑے ہوں، اور ان کو جو سیاست میں کرسی کے کیسز ہیں صرف ان کو سننے کے لیے ہی وقت ملتا ہے اور تو کوئی کیس سنتے نہیں ہیں، تو بھلا اگر چیف جسٹس صاحب تبدیل بھی ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بظاہر تو کوئی فرق پڑتا نہیں لگتا۔ دوسری طرف جو اصل حکمران ہیں اس ملک کے، ایک ٹولہ ہے، اور انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے جو DG انٹیلیجنس بیورو اور اسی طرح جو DG ISI ہیں، دونوں کو جو مدت ملازمت میں وہ توسیع کر دی ہے تاکہ کم از کم جب تک موجودہ اصل حکمران موجود ہیں تو ان کا ساتھ یہ جو ٹولہ شروع سے کام کر رہا ہے یہ بھی ساتھ رہے اور ملک پر حکمرانی کی جو گرفت ہے وہ مضبوط رہے۔ اب جیسے اس پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جب عوام جاہل ہوتے ہیں اور پھر پوری قوم یا تقریباً عوام کی اکثریت، ہر طبقے سے اگر آپ دیکھیں تو اکثریت جو ہے وہ بدعمالیوں کا شکار ہے، تو پھر یہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ ان کو حکمران بھی ایسے ہی دیے جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان کو مل رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایسے حکمران چونکہ وہ قوم کے لیے یا ملک کے لیے باعث زحمت بنتے ہیں، اس لیے پھر وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں۔ جیسے اب
ایک غلطی کرتے ہیں پھر اس پہ دوسری کرتے ہیں تیسری، اور یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، اور آخر میں پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ پوری قوم ہی بھگتتی ہے اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم جو ہے کوئی رسپانس ہی نہیں دیتی، اگر ان کو پتہ بھی ہے تو وہ سنتے ہی نہیں یا اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور دلچسپی ہی نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ ان حکمرانوں کو کھلا ہاتھ دے دیتے ہیں، کھلا راستہ دے دیتے ہیں یا کھلا موقع مہیا کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ نے ملک چلانا ہے چلاتے رہیں۔ تو یہی وجہ ہے پھر ایسے حکمران جو ہیں وہ اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھاتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم اور ملک کا نقصان ہوتا رہتا ہے، اور وہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی ایسی کرتے جاتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے کی طرف چلتا ہی رہتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ بھی اس قوم سے ناراض ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔